یعنی جو مسلکی اختلاف ہے ان کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ رفع یدین کا اگر معاملہ ہے، اگر بالجہر آمین کا مسئلہ ہے، اس تک پر فتوے آ جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر لیکچر دے رہا تھا، بلکہ 4 سال پہلے امریکہ میں ہی تھا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ آپ بتائیں، آپ بہت بک بک کرتے ہیں عالم آن لائن میں آ کے، تو آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے یا تو لوگ بہت شدید محبت کرتے ہیں یا شدید نفرت کرتے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں بھائی وہ بیچ کا بھی راستہ رکھ لو یار۔ لیکن اچھا پھر دوسری بات ہے، بہت سے لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہے میرے بارے میں، یہ ڈرامہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ دعاؤں میں ڈرامہ کرتا ہے، یہ تک کہتے ہیں لوگ۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ باطن میں جھانک لینا شرک ہے، باطن میں صرف خدا جھانک سکتا ہے۔ آپ نے کیسے جان لیا کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں دعا میں؟ اور اگر آپ نے جھانکا ہے تو پھر آپ نے شرک کیا ہے۔ میرا رب تو جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن آپ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اپنی فکر کیجیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس بیٹھے بیٹھے اب ظاہر ہے وہ کیا کریں۔ اچھا زیادہ تر میں آپ کو یہ بتاؤں گا مجھ سے مرد بہت چڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں یہ تصور رکھتی ہیں کہ ایسے ہی ان کا شوہر ہو، ایسے ہی ان کا بھائی ہو، ایسے ہی ان کا بیٹا ہو۔ اس کے بعد جب وہ آتے ہیں شام کو تو وہ عامر لیاقت دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم ایسے ہو جاؤ، انہوں نے کہا ایسے ہو جائیں ہم، ابھی ہمیں ایسا بنائے گی، بند کرو اس کو، کیبل پہ کماؤ۔ یہ بھی بڑی پرابلم ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگ مجھ سے دوستیاں کر لیں یار، میں آپ کو کچھ ٹپ سکھا دوں گا بجائے اس کے مجھ سے آپ چڑھتے ہیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے۔ اچھا امریکہ میں لوگ سوال نہیں کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بیسیکلی۔ ایک ہوتا ہے سوال، ایک ہوتا ہے امتحان لینا۔ میں نے کہا اچھا ذہین لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگ ذہین ہوتے ہیں، آپ کے ذہن کھل گئے ہیں، یہ آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے، اور اس امریکہ کے لیے بھی دعائیں کیا کیجیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ لوگ رہتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کیجیے، جس نے آپ کو عزت دی، مقام دیا، یہاں کمائی کے روزگار کے مواقع فراہم کیے، اور آپ کے اذہان کو ماشاءاللہ اتنا وسیع اور زرخیز کر دیا ہے کہ اب آپ سوال کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر۔ اچھی بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ ان میں سے کون سا طریقہ اچھا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہوئی نا بات۔ میں نے کہا جناب میں یہ سارے طریقے اچھے سمجھتا ہوں۔ تو کہنے آپ منافقت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے طریقے رائج ہیں اور سب مقبول ہیں، اسی لیے جاری و ساری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ غلط ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حضور عبادت کے اس طریقے کو ختم کر دیتا، وہ کبھی قائم نہیں رکھتا۔ وہ ہمارا اتنا قادر و مختار پروردگار ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم ہی شاید قدرت رکھتے ہیں، قدرت وہی رکھتا ہے، ہم نہیں رکھتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں تھیں انہیں صحابہ کرام چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے، چھپ کے دیکھتے تھے کیسے پڑھ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھا اس وقت نبی کریم نماز کے عشق میں اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے تصور میں اتنے گم تھے کہ ان کے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو اس صحابی نے دیکھا، اس نے اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کوئی صحابی آیا، اس نے دیکھا رسول گم اتنے ہوئے کہ تھوڑے تھوڑے ہاتھ نیچے آ گئے، اس نے کہا ویسے پڑھ۔ پھر ایک اور صحابی نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے ہوئے، پھر ایسے ہوئے، اتنے زیادہ ڈوب گئے کہ ہاتھ ہی چھوڑ دیے، یعنی پتہ ہی نہ چلا، جس کو کہتے ہیں میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکہ ہے کہ لا مکہ ہے، یعنی اپنے آپ کو گم کر دیا۔ رسول اللہ کی نماز تو ایسی نماز ہے نا، ہم تو اس نماز تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ہاتھ چھوڑ گئے۔ تو یہ تینوں طریقے رسول کے تھے، تینوں مقبول ہو گئے، تینوں محبوب ہو گئے، اور آج تینوں رائج ہیں۔